فیشن انگریزی اصطلاح ہے جس کے معنی رواج کے ہیں۔ رواجات کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ برطانیہ کے آئین میں بہت سے رواجات کو آئین میں شامل کیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں فیشن بناؤ سنگار شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کو کہتے ہیں۔ آج کا دور فیشن کا دور ہے جس میں عورتوں کو خصوصی ملکہ حاصل ہے۔ ایک صدی یا تقریباً اس سے کم عرصے سے مرد بھی فیشن کی دنیا میں شامل ہو گئے ہیں۔ فیشن اصل میں پیسے کا ضیاع ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں کہ بیوٹی نیڈز نو آرنامنٹس، اور اردو میں نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی۔ فیشن کی ضرورت کیوں نصف صدی سے زیادہ محسوس کی گئی؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اپنے رتبے اور مرتبے کو قائم رکھنا امیر عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ فیشنیبل نہ کہلائیں تو ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ غریب طبقہ میں اگرچہ فیشن پایا جاتا ہے لیکن وہ فیشنیبل نہیں ہے۔ فیشن کے لیے وافر مقدار میں روپوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ ان میں سے 30% خواتین فیشن کرتی ہیں، جبکہ دیہاتی خواتین میں فیشن نہیں ہے۔ فیشن کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ صرف بیوٹی میں نکھار پیدا کرنے کے لیے اسے اپنایا جاتا ہے۔ فیشن معاشی نقطہ نظر سے بھی سرمایہ کو ضیاع کرنے کے مترادف ہے۔ فیشن سے مصنوعی اور وقتی حسن اور خوبصورتی میسر آتی ہے۔ شہری عورتوں میں فیشن کا رواج زیادہ ہے۔ بناؤ سنگار کرنا، شخصیت کے مطابق یا جسم و چہرے کے مطابق لباس اور جوتے پہننا، نیل پالش لگانا، ناخن رکھنا، بالوں کے مختلف سٹائلز، چہرے کا میک اپ فیشن کے زمرے میں آتے ہیں۔ شادی بیاہ یا تقریب میں فیشن کرنا جزو زندگی تصور کیا جاتا ہے۔ یورپ میں فیشن ہے تو ضرور لیکن کم ہے۔ وہاں اکثر عورتوں کی بیوٹی قدرتی ہے۔ اگر پاکستان میں فیشن کو معاشی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو آمدنی کا تقریباً 25% فیشن پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ فیشن یورپ سے ایشیا میں آیا اور اب یہ ایشیا میں پروان چڑھ رہا ہے۔ کوئی بھی تقریب ہو، ملاقات ہو، شادی وغیرہ، فیشنی عورتیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ عورتیں اصل میں مردوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے میک اپ یا فیشن کو اپناتی ہیں۔ خاص کر غیر شادی شدہ لڑکیاں، اسکول کالج کی لڑکیاں ایسی ملبوسات استعمال کرتی ہیں جس سے چہرہ اور جسم نظر آئے۔ کپڑوں کے نئے نئے ڈیزائن بھی فیشن کے زمرے میں آتے ہیں۔ رواجات کے نقصانات زیادہ ہیں جبکہ فائدے کم ہیں۔ ان کے باعث ذہنی تناؤ، گھریلو تنازعات، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ فیشن کا براہ راست اثر معاشرے پر پڑ رہا ہے۔ فیشن کے باعث جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نصف صدی قبل معاشرے کو دیکھا جائے تو فیشن کم ہونے کے باعث جرائم کم تھے۔ معاشرہ سیدھا سادہ تھا۔ مسائل کا پیدا ہونا بھی فیشن کے باعث ہی ہے۔ رواجات اگرچہ قوم و تہذیب کی علامت ہیں لیکن صرف اچھے رواجات۔ قتل و غارت، جوا، شراب جیسی بیماریاں جو معاشرے کو گہن کی طرح چاٹ رہی ہیں، بلکہ رشوت و بدعنوانی بھی اس زمرے میں آتی ہے۔ سب فیشن و رواجات کا نتیجہ ہیں۔ ان کا تعلق براہ راست گھریلو زندگی کے ساتھ ہے۔ عورتوں کے مطالبات مرد کو یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اصلاحی جرائم کا حل صرف اور صرف عورتوں کی ضروریات، لباس، بناؤ سنگار اور دیگر بناوٹی اشیاء کی کمی کی وجہ سے ممکن ہے۔ فیشن نے مسلم تہذیب پر بھی اثر مرتب کیے ہیں اور یہ اثرات مثبت کم جبکہ منفی بہت زیادہ ہیں۔ فیشن کا رواج پاکستان میں کیوں اور کیسے داخل ہوا؟ اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ کیا اس کے بغیر پاکستان کو گزارا مشکل ہے؟ اصل میں مغرب کی تہذیب نے ہمیں فیشن دیا جو کئی صدیوں سے وہاں رائج ہے۔ پھر اس کی آمیزش پاکستان کی تہذیب میں شامل ہوئی جس سے نہ صرف معاشرتی بلکہ گھریلو مسائل میں اضافہ ہوا۔ مختصر سے پس منظر کے بعد اب یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ عورتیں خصوصی طور پر فیشنز کو اپناتی ہیں۔ مردوں میں اس کی شرح کم ہے اور رفتہ رفتہ دیہاتی عورتوں میں بھی رجحانات میں اضافے سے ذہنی تناؤ بڑھ رہا ہے۔ لباس انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے، بلکہ اچھا لباس شخصیت کے علاوہ معاشرے میں رتبہ مقام کا تعین بھی کرتا ہے۔ لہٰذا تعلیم یافتہ غریب طبقہ کو بھی فیشن اپنانا پڑتا ہے۔ غریب طبقہ بھی سوسائٹی میں اپنا مقام و رتبہ برقرار رکھنے کے لیے مختلف طریقوں سے اپنی شخصیت کو
نکھارتا ہے، جس سے آمدنی کا کافی حصہ صرف ہوتا ہے اور باقی ضروریات دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ اگر حقیقت پسندی کو سبھی سمجھ لیں یا قبول کر لیں تو یقیناً فیشن میں کمی سے روپے بچا جا سکتا ہے، جو معاشی لحاظ سے بھی ملک کی تعلیم و ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اچھا لباس زیب تن کرنا انسان کی مجبوری بن گئی ہے۔ اعلیٰ خاندان کا شخص اگر کم قیمت کے لباس میں دفاتر جائے تو اس کو گیٹ کے اندر نہیں جانے دیا جاتا، اگر وہی شخص خوبصورت و قیمتی لباس میں اسی دفتر جائے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تعلیم یافتہ شخص اگر فیشنیبل نہ ہو تو ان کو تعلیم یافتہ تصور نہیں کیا جاتا۔ اس کے مد مقابل اگر ان پڑھ، سرمایہ دار، جاگیردار خواتین نمایاں وضاحت بنائیں تو معاشرہ اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان کی نسبت ان کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ فیشنز انسان کی مجبوری اور معاشرے کی ضرورت بن کر رہ گئے ہیں۔ یورپ میں ایسا نہیں، بلکہ فیشن روٹین ورک ہے۔ سادہ زندگی سے سادہ معاشرے کو تشکیل اور ہر طرح کے مسائل پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ اگر ماضی کے زمانہ اور موجودہ زمانہ کا موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے فیشنیبل سوسائٹی نہیں تھی جس سے پرامن زندگی کا تصور تھا۔ اب ایسا نہیں، بلکہ اب زندگی میں فیشن کی وجہ سے مصائب ہی مصائب ہیں۔ کیا فیشن پروان چڑھتا جائے گا اور معاشرہ اسی ڈگر پر رہے گا؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مسائل و پریشانی میں اضافہ ضرور ہوگا۔ اگر اس فیشنیبل زندگی کو ختم کر دیا جائے تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ غار کا زمانہ پھر آ جائے گا، کیونکہ میک اپ کو نمایاں کرنے کے لیے افعال لباس کا خیال رکھنا کم ہو جائے گا۔ فیشنز امیر عورتوں کے لیے تو مالی طور پر نقصان دہ نہیں، لیکن غریب طبقہ کی عورتوں کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ ان کو گھریلو ضروریات کم کر کے فیشنز اپنانے ہوتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حقیقت پسندی کے نظریات کو پروان چڑھانے کے طریقے سوچے جائیں۔ مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔